السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام المجید کی وضاحت کریں گے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوبصورت نام قرآن میں 2 مقامات پر آیا ہے۔ سورہ ہود آیا 73 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ ہم نے پیچھے الحمید پڑھا تھا پچھلی دفعہ، اور آج ہم مجید پڑھ رہے ہیں، اور ان دونوں ناموں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر اکٹھے لائے ہیں۔ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے، میجسٹی والا، گرینڈر والا، بزرگی والا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ۔ یہ البروج 15 ہے، اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک، بڑی شان والا۔ اور ذو العرش المجید میں 2 قراتیں ہیں، دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، یعنی ذو العرش المجید، مجید کے دال کے اوپر پیش ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اگر دال کے نیچے زیر ہو تو یہ عرش کی صفت ہے۔ یہ جو اسماء حسنی ہے، اسم فرام اسماء حسنی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مختلف اوصاف میں یعنی نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر صفت میں اللہ تعالیٰ کا مجد موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی موجود ہے۔ اس کا معنی ہے وسیع اور عظیم صفات والا، ہر صفت اس کی وسیع اور عظیم ہے۔ وہ اگر غنی ہے، وہ لطیف ہے، خبیر ہے، علیم ہے، حیی ہے، ستیر ہے، جتنے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں وہ سب وسیع اور عظیم ہیں، بے انتہا اوصاف کریمی والا۔ وہ مجید ہے اپنے اوصاف کی کثرت اور عظمت اور وسعت کے اعتبار سے، اس کی کثیر تعداد میں اس کی اوصاف ہیں، بلکہ انفینٹ ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات، اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی وسعت وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کی مجید ہونے کی صفت ہر صفت کے اندر موجود ہے۔ وہ مجید ہے اپنی عظیم بادشاہت اور سلطنت کے لحاظ سے بھی، اس کے دوستوں کے دلوں میں اس کی تعظیم اور جلال بیٹھا ہوا ہے۔ چاہے کوئی اولیاء کرام ہے، کوئی ولی اللہ ہے، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور جلال موجود ہے۔ اس کی کبریائی کے سامنے سب کے دل پست اور جھکے ہوئے ہیں، اور بزرگی صرف اسی کے لیے ہے۔ جلال و جمال، کبریائی اور کمال صرف اسی کے لیے ہے۔ افعال میں، اقوال میں اور صفات میں بزرگی صرف اسی کو حاصل ہے، اور وہ ذات اور صفات میں بزرگی والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنی بزرگی مختلف آیات میں بیان کی ہے، بلکہ سارا قرآن پاک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بزرگی اور تعظیم ہی بیان کرتا ہے۔ اصل میں قرآن کی کوئی آیت اللہ تعالیٰ کی بزرگی سے خالی نہیں۔ جتنے بھی اسماء حسنی بیان ہوئے ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے افعال بیان ہوئے ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکیمانہ افعال کا ذکر آیا ہے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بزرگی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی، جس میں 5 اسماء حسنی ہیں اور تقریباً 26، امام ابن تیمیہ نے تو 26 گنوائی ہیں، لیکن 20 سے زیادہ صفات اس میں اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بزرگی لیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مجد نظر آتا ہے اس میں، اس کا گرینڈر، اس کی میجسٹی نظر آتی ہے اس میں۔ اسی طرح سے سورۃ الاخلاص
جو کہ قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے مجد کا بیان ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو قرآن کریم کی ایک اعظم سورہ ہے، اس کا آدھا حصہ اللہ تعالیٰ کی ثنا اور تحمید پر مشتمل ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے مجید ہونے پر دلیل ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے جو حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو سوال کرتا ہے میں اسے دوں گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی۔ اور جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی۔ آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین میں حمد ہے، الرحمن الرحیم میں ثنا ہے، مالک یوم الدین، کتنی میجسٹی ہے اس بات میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ جب آپ یہ بات اپنی زبان سے کہتے ہیں تو دراصل آپ اللہ تعالیٰ کی مجد، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اور پھر جب انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی بندے اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں مدد اور عبادت بھی بتاتے ہیں کہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے سوا کسی کی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو سوال کیا اب وہ اس کو ملے گا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان کی جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کی جو گمراہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل، یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور جو اس نے مانگا ہے اسے ملے گا۔ سو لہٰذا نماز ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ثنا پر، تعظیم پر۔ آپ دیکھیں آپ رکوع کرتے ہیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے رکوع کے پوسچر میں، انسان جھکتا ہے اللہ کے آگے سجدے کے پوسچر میں، تو دراصل اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، اس کو ڈکلیئر کر رہا ہوتا ہے، زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی۔ ہم جو تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بزرگی شامل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھایا کرتے تو آپ فرماتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کے بعد ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ کیا خوبصورت یہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کی جاتی ہے۔ اگر ہم کریں تو، اگر ہمارا نماز میں اتنا دل لگے کہ ہم رکوع سے اٹھ کے تو یہ کلمات کہیں، ان کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے رب تیرے لیے حمد ہے آسمانوں اور زمین کی بھرائی کے برابر، اور جو تو بھرنا چاہے اس کے برابر، ثنا اور بزرگی کا تو ہی اہل ہے۔ بندے نے جو کچھ کہا تو اس کا سب سے زیادہ حقدار تو ہی ہے۔ ہم سب تیرے بندے ہیں اے میرے اللہ، جو تو دے اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور جو تو روک لے اسے دینے والا کوئی نہیں۔ تیرے سامنے کسی بزرگی والے کی بزرگی نفع نہ دے گی، کسی اونچی شان والے کی، کسی اتھارٹی والے کی، کسی اقتدار والے کی، کسی بادشاہ کی، کسی کی کوئی شان، کسی کا کوئی اقتدار اختیار اللہ کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مجد۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس کے آخر میں انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ یعنی نماز کا شروع حصہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد اور تمجید ہے، اور اس کا آخری حصہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد اور تمجید ہے، اور درمیان میں ساری نماز بھی اللہ کی حمد اور تمجید پر ہی مبنی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ یہ کتنی حسین، کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت نام مجید کو حمید کے ساتھ لایا گیا، جیسا کہ فرشتوں نے ابراہیم خلیل الرحمن کے اہل خانہ سے کہا تھا، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، ہود 73۔ کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہے تم پر اے اہل بیت، بے شک وہ حمید ہے اور مجید ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے وہ کہتے ہیں عربی میں فلیس کل ذی شرف محمود، ہر ذی شرف جو ہے نا، ہر عزت والا، بزرگی والا، ضروری نہیں کہ وہ تعریف کیا گیا بھی ہو۔ تو اتھارٹی تو کسی ایسے انسان کے پاس بھی ہو سکتی ہے کہ جس کی تعریف لوگ نہ کرتے ہوں، جس کو لوگ نا پسند کرتے ہوں۔ اور پھر ولیس کل محمود ذا شرف، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وہ جس کی تعریف کی جائے وہ شرف اور عزت والا بھی ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی حمید بھی ہیں اور مجید بھی ہیں۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا کام ہونے جا رہا تھا اس دنیا کا۔ یہاں پر اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ہے، سارہ علیہ السلام کو دی جا رہی، اور ان کی عمر تقریباً 90 سال ہے، بوڑھی ہیں، ساری زندگی کی بانجھ ہیں۔ اور پھر اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام تک پے در پے اسی نسل میں پیغمبر ہی پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، نبی اور رسول۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان، یہ ہے اللہ کی بزرگی۔ اچھا، ہم جب اٹھتے ہیں نا رکوع سے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، تو اگر آپ یہ لمبی دعا کبھی نہ بھی پڑھ سکتے ہوں تو ربنا ولک الحمد اہل الثناء والمجد، صرف اتنا بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مجد کی ڈکلیریشن ضرور ہم دے دیں۔ تشہد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ دیکھتے ہیں کہ المجید کے نام سے ختم کیا ہے، درود ختم ہوتا ہے نا حمید مجید پر۔ اب آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی سورۃ الفاتحہ پڑھی، قرآن پڑھا، رکوع کیے، سجود کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا دوبارہ کی تشہد کے اندر، پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی یہ شان مجیدی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ مجد ہے کہ اب میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ اب وہ موقع ہے آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے کا، کیونکہ وہ مجید ہے، وہ کثرت والا ہے، وہ وسعت والا ہے، وہ کثرت اور وسعت کے دوام والا ہے، کنٹینیوٹی کے ساتھ کثرت اور وسعت والا ہے۔ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غور کریں کہ یہ اسم اللہ تعالیٰ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے مطالبے کے ساتھ ملایا گیا ہے، کیونکہ یہ مزید طلب کرنے کا مقام ہے، اور یہاں عطا اور بخشش کی وسعت اور کثرت اور دوام چونکہ مطلوب ہے۔ یعنی اے نمازیو، سلام پھیرنے میں جلدی نہ کیا کرو، درود پڑھ لیا اب خوب دعائیں کرو، تم اس مجید رب کے سامنے بیٹھے ہو کہ جس کی مجد تم نے پچھلی 2 رکعتوں میں، 3 رکعتوں میں، 4 رکعتوں میں بیان کرتے چلے آ رہے ہو۔ اب اس کثیر اور وسیع صفات والے سے، عظیم صفات والے سے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مجد اور بزرگی جو ہے نا، وہ اوصاف کمال کی کثرت پر دلالت کرتی ہے۔ اوصاف کمال کی کثرت یعنی اللہ تعالیٰ کی، میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پرفیکشن کے لیول کی صفات ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر پرفیکشن کے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ بھی ہیں، اور پھر نیکی اور خیر کے افعال کی کثرت پر بھی یہ دلیل ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی نوازشات اور اللہ تعالیٰ کے عطیات کے بھی کثیر ہونے کی یہ دلیل ہے۔ وہ مجید رب آپ کو کثرت سے دیتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ اس کا مجد ہے کہ آپ اگر اللہ کی نعمتیں گننے بیٹھیں تو آپ ان کو گن ہی نہ سکیں، آپ ان کو شمار ہی نہ کر سکیں۔ سو لہٰذا نماز کے اینڈ میں بندہ انتہائی ایک اشرف اور ارفع یعنی بہت عزت والی، بہت بلند مرتبے والی حالت میں پہنچ چکا ہوتا ہے، اور اپنے رب کی جناب میں اس کی تعظیم پیش کر چکا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو
تمجید ہے اس کو بیان کرنے کی سب سے ایک اچھی حالت، سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کے کلام مجید کی خوب تلاوت کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں 2 مقامات پر اپنے اس عظیم وصف یعنی مجید کو قرآن کے لیے بھی بیان کیا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ مجد اور عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے، البروج 22۔ اور پھر فرمایا سورہ قاف میں قاف والقرآن المجید، قاف آیا نمبر 1، قسم بزرگی والے قرآن کی، قاف قسم ہے بزرگی والے قرآن کی۔ اور آپ اگر مضمون دیکھیے کہ اس میں بھی آگے کیا آ رہا ہے، قیامت کا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، بندوں کے ایک ایک قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، زمین ان میں سے جو کچھ بھی کم کرتی ہے وہ قبر میں چلے جاتے ہیں، ان کا جسم کھایا جاتا ہے، وہ کس کیڑے نے کھایا، وہ کہاں ڈائجسٹ ہوا، وہ کدھر مٹی بنا، وہ کدھر گیا، اللہ کو سب پتہ ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم۔ پھر آگے بارش کا ذکر ہے، پھر بارش کے ذریعے سے نباتات اگنے کا ذکر ہے، پھر ذکر ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہ ہے مجد اس کا، یہ ہے اس کی تمجید کہ انسان کے دل میں وسوسہ بھی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو لہٰذا ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے کثرت کے ساتھ، قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ المجید کے بندہ بننے کی خاطر۔ پھر یہ ایسی عظیم ذات کی جانب سے یہ قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے، بزرگی والا، میجسٹی والا، یہ بھی میجسٹی اور بزرگی والا ہے، اتھارٹی والا ہے۔ تو اس کے کیا معنی ہیں؟ قرآن کا مجید ہونے کا کیا معنی ہے؟ نمبر 1، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس پر نہیں آ سکتا، باطل اس کو وار نہیں کر سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، نہ اس کے آگے سے نہ ہی اس کے پیچھے سے۔ کوئی دلیل باطل کی قرآن کو ختم نہیں کر سکتی، قرآن کو ریڈنڈنٹ قرار نہیں دے سکتی، قرآن کو غلط قرار نہیں دے سکتی، کنٹروورشل قرار نہیں دے سکتی۔ ایسا فتنہ دنیا میں آ رہا ہے، لیکن قرآن کے اوپر اٹیک جو کوئی بھی کرتا ہے، اب لوگوں کو سمجھ ہی آ گئی ہے کہ کچھ اور ہی کرو، قرآن کے اوپر تو اٹیک نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اسی طرح سے قرآن کا مجد ایک اور، جن و انس اس جیسی مثل لا نہیں سکتے۔ سورہ الاسراء 88، سارے جمع بھی ہو جائیں اور اس جیسی کوئی صورت لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، اس جیسی کوئی کتاب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، یعنی اس جیسی شریعت، اس جیسی معاشرت، اوامر و نواہی، حلال و حرام، عبادات، بندگی کے تقاضے وغیرہ، کوئی بھی اس جیسی کتاب نہیں لا سکتا۔ اس جیسی فصاحت و بلاغت کسی کتاب میں ایسے نہیں ہے کہ اس میں رعب بھی ہو اور تر و تازگی بھی ہو، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بھی بکھریں اور لوگ خوف سے ان کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو قوانین بھی مل جائیں اور لوگوں کو غیب کی خبریں بھی مل جائیں، اور لوگوں کو پچھلے وقتوں کی کہانیاں بھی سنا دی جائیں اور عبرت بھی دلا دی جائے۔ کوئی ایسی حسن ترکیب اور ترتیب اور اسلوب والی کتاب اس دنیا میں ہو سکتی ہی نہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی عظمت و مجد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے والوں کو رفت اور عظمت عطا فرماتے ہیں اور اس کے تارک کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کا مجد ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو راہوں میں گردش کنا رہتے ہیں، کہ اہل ذکر کی جستجو میں پھرتے ہیں، جب وہ اس قوم کو پاتے ہیں جو ذکر الہی میں مصروف ہوتے ہیں تو صدا دیتے ہیں، آؤ مقصود مل گیا۔ وہ آتے ہیں، آسمان دنیا تک اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور انہیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ ان سے ان کا رب سوال کرتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، اس کے باوجود وہ پوچھتا ہے میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے بتاتے ہیں وہ تیری تسبیح کرتے ہیں، تکبیر پکارتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تیری بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟
فرشتے کہتے ہیں نہیں واللہ انہوں نے نہیں دیکھا. وہ کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو نہایت عبادت گزار بن جائیں، مزید بزرگی بیان کریں اور بہت زیادہ تسبیح کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں تو کیا کریں گے؟ تو فرشتے کہتے ہیں وہ سخت حرص کریں گے، شدید طلب کریں گے اور شدید رغبت کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے دوزخ کو؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اسے دیکھ لیں تو کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں اگر دیکھ لیں تو شدت سے اس سے فرار اختیار کریں گے، اس سے شدید ڈریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُشْهِدُكُمْ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا. ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ان میں ایک آدمی تھا جو اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا اور ان میں سے تھا نہیں. فرمایا ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، یہ ایسے ہم نشین ہیں کہ ان میں بیٹھنے والا بھی کبھی بدبخت نہیں رہتا. تو جن کے اندر یوں ہی بائی چانس آ کر بیٹھ جانے والا بدبخت نہیں رہتا تو ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہوگا. اللہ کریم سے ہم اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں. قرآن کے حوالے سے، قرآن کے مجد کے حوالے سے، کیونکہ اللہ المجید ہے نا، تو اب ہم نے اس کا بندہ کیسے بننا ہے؟ قرآن کے ساتھ جڑ کے. نافع بن عبد الحارث کی ملاقات عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی جب کہ وہ عصفان کے مقام پر کہیں جا رہے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ بھی وہیں تھے. عمر رضی اللہ عنہ ان دنوں امیر المومنین تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مکہ کا عامل مقرر کیا ہوا تھا، نافع بن عبد الحارث کو. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جب عصفان میں دیکھا تو پوچھا کہ اپنے پیچھے مکہ والوں پر کس کو مقرر کیا؟ تو انہوں نے کہا ابن ابزا کو. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور ابن ابزا کون ہے؟ تو نافع نے کہا کہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک آزاد کردہ غلام ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم ان پر ایک آزاد کردہ غلام کو مقرر کرائے؟ نافع نے کہا وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا اور علم الفرائض کو جاننے والا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بے شک اللہ بعض اقوام کو قرآن کے ذریعے بلندی عطا فرمائے گا اور دوسروں کو اسی کے ذریعے نیچا کر دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ نے اس آزاد کردہ غلام کو بلندی و شرف عطا کیا قرآن کے حفظ اور اس کے علم کی وجہ سے تمام اہل مکہ کے اہل الشرف والنسب میں سے، کیونکہ مکہ میں تو قریش تھے اور مکہ میں بڑے اہل الشرف والنسب لوگ موجود تھے. اور اس میں جب شرف ملا اور عزت ملی تو کس کو ملی اور کس بنیاد پر ملی؟ ایک آزاد کردہ غلام کو قرآن کے علم کی بنیاد پر. غزوہ احد کے دن آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ جس کو قرآن زیادہ آتا ہے اس کو قبر میں پہلے دفناؤ، جب ایک ہی قبر میں 2 3 لوگ بھی دفنائے گئے تھے. ٹو بی آنیسٹ مجھے اتنی گہرائی سے اور اس طرح وسعت سے مجھے نہیں پتا تھا کہ المجید کا جو اسم ہے وہ کہاں کہاں کس طریقے سے اپلائی ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وصف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہر صفاتی نام کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر صفاتی نام کے اندر اللہ تعالیٰ کا مجید ہونا موجود ہے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.